ایران کا میزائل اور ڈرون حملہ، پاکستان نے سفارتی تعلقات معطل کر دیے۔ پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر بلا لیا، ایرانی سفیر کو واپس نہ آنے کی ہدایت۔ پاکستانی حکام نے ایران کے تمام دورے بھی ملتوی کر دیے۔ تہران میں ایرانی وزارت خارجہ میں احتجاج ریکارڈ کرا دیا گیا۔ ایرانی ناظم الامور کی وزارت خارجہ طلبی احتجاجی مراسلہ تھما دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا، ایران کو بتا دیا پاکستان غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے، نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر عائد ہوگی۔ ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ بلوچستان میں ایران کے حملے میں 2 بچے جاں بحق، 3 بچیاں زخمی ہوئیں۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں کہ ایران کے واقعے کا رد عمل سوشل میڈیا کو دیکھ کر نہیں دینا، رد عمل کیسے اور کب دینا ہے یہ ذمہ دار طے کریں گے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا کہ ایران نے پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا، ہر جگہ دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلوچستان حکومت کا پنجگور میں ایرانی دراندازی کے متاثرین کے لیے معاوضے کا اعلان۔ نگراں وزیر اعلیٰ اری مردان ڈومکی نے ورثاء کو معاوضے کی ادائیگی کی منظوری دے دی۔ ایران کی اشتعال انگیزی پر سیاسی قیادت سمیت پوری قوم کا سخت رد عمل۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ایران کے اشتعال انگیز عمل پر حیران ہیں، ایسی اشتعال انگیزی سے تعلقات کو نقصان پہنچے گا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا، ایران نے عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستانی افواج کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی بھی ایران کی پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی کی مذمت۔ میزائل حملے کے نتیجے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ رہنما تحریک انصاف گوہر خان نے کہا، پاکستان کو خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان میں ایران کے میزائل حملے پر چین کا رد عمل بھی آ گیا۔ چین نے کشیدگی میں اضافے کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز پر زور دیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، ایران اور پاکستان دونوں قریبی شراکت دار اور شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ہیں، فری کین سے تحمل اور برداشت سے کام لینے کی اپیل کرتے ہیں، امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ثاقب نثار ایک مہرہ تھا جس کے ذریعے نواز حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ سازش سے نواز شریف کی حکومت ختم کر کے ترقی کا سفر روکا گیا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی لاہور میں صحافیوں سے گفتگو، کہا بلہ انہوں نے یا نواز شریف نے نہیں لیا، اگر بلہ ہوتا تو شیر بلے کا مقابلہ کرتا۔ 2017 میں ڈنڈے اور بلے نے جس سفر کو ختم کیا اسے دوبارہ شروع کریں گے۔ معاشرے میں زہر گھولا اور تقسیم در تقسیم کر دی گئی، دلوں کو جوڑنا اور پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، یہ انتخابات پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ کے درمیان الیکشن ہو رہا ہے، شیر تو بلی بن کے گھر میں چھپ رہا ہے، یہ وہ شیر ہے جو آپ کا خون چوستا ہے، خون چوستا ہے۔ میدان میں صرف تیر ہے، شیر تو بلی بن کر گھر میں چھپ گیا۔ بلاول بھٹو کی مسلم لیگ نون کی قیادت پر مسلسل لفظی گولہ باری، کہتے ہیں یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن میں سب کا صفایا کرنا ہے، عوام بھاری اکثریت سے جتائیں تو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بھی جیالہ ہوگا۔ دوسری جماعتیں کسی اور سے امیدیں لگائے بیٹھی ہیں۔ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھنے والے کے پاس کوئی نظریہ ہے نہ منشور۔ جب بھی اس شخص کو مسلط کیا گیا ملک کا نقصان ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا سانگھڑ اور بدین میں جلسوں سے خطاب۔ ہمارا سسٹم اور ہے، ورکرز کی خواہش پر چلتے ہیں، ہمارے ورکرز کو یقین ہوتا ہے ان کا لیڈر جھکے گا نہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا تقریب سے خطاب، بولے بلاول بھٹو کو الیکشن میں کامیاب کرا کر وزیر اعظم بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا سفر بڑا لمبا ہے، 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری نے NA 127 میں انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کل باضابطہ
باضابطہ طور پر انتخابی مہم شروع کریں گے۔ نواز شریف کل حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ حافظ آباد میں جلسے سے مریم نواز کا بھی خطاب ہوگا۔ نون لیگ کے قائد کی طرف سے اپنا منشور قوم کے سامنے رکھے جانے کا امکان۔ نواز شریف نے انتخابات کے لیے پارٹی کے انتخابی بیانیے کی باقاعدہ منظوری بھی دے دی۔ معاشی ٹیم کے ساتھ تفصیلی مشاورت کے بعد انتخابی بیانیے کی منظوری دی۔ نواز شریف معاشی بحالی کا روڈ میپ لے کر انتخابی مہم میں اترنے کے کہاں۔ بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ سے بھی خارج۔ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور حماد اظہر کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی۔ صنم جاوید، عمار یاسر اور شوکت بسرا کی اپیلیں بھی خارج۔ جسٹس علی باقر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلے جاری کر دیے۔ زلفی بخاری، زرتاج گل، ریحانہ ڈار کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیلیں مسترد۔ خرم کھوسا نے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ محمود رشید کے کاغذات منظوری کے خلاف درخواست واپس۔ لاہور ہائی کورٹ نے شیخ رشید کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ تحریک انصاف نے آزاد حیثیت سے امیدواروں کی فہرست تیسری بار تبدیل کر دی۔ 100 سے زائد حلقوں کے امیدوار تبدیل۔ ذرائع کے مطابق کور کمیٹی نے کئی حلقوں پر غلط امیدواروں کو ٹکٹ دینے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ حتمی فہرست آج جاری ہونے کا امکان۔ ادھر بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی پارٹی رہنما شیر افضل مروت کو سندھ میں سیاسی سرگرمیاں معطل کرنے کی ہدایت۔ شیر افضل مروت کو اسلام آباد طلب کر لیا گیا۔ عام انتخابات کی تیاریاں، الیکشن کمیشن میں اجلاس۔ چیف الیکشن کمشنر نے انتخابات کے پرامن انعقاد کی اہمیت پر زور دیا۔ انتظامیہ کو ہدایت دی پرامن انتخابات کے لیے انتظامی اور حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں۔ سیاسی جماعتوں اور ووٹرز کو سازگار ماحول فراہم کیا جائے۔ انتظامیہ نے بریفنگ میں بتایا انتخابات کے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ آئی جی پنجاب کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا پنجاب میں 19 سیاستدانوں کی جان کو خطرہ ہے، نام نہیں بتا سکتے۔ انتخابات کے دوران 92,000 پولیس اہلکاروں کی قلت کا بھی بتا دیا۔ مخالفوں کے پاس کھوکھلے نعروں اور الزامات کے سوا کچھ نہیں۔ سربراہ آئی پی پی جہانگیر ترین کی پارٹی رہنماؤں سے گفتگو، کہا آئی پی پی اشرافیہ کی بجائے غریب عوام کو ریلیف دے گی۔ ان کا منشور ہے معیشت کو بہتر سے بہترین بنانا ہے۔ دوسری جانب رہنما مسلم لیگ نون صادر فیقہ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کی حمایت کا اعلان۔ لاہور میں این اے 122 اور پی پی 149 کے مشترکہ جلسے سے خطاب، کہا این اے 122 اور پی پی 149 میں ہدف مشترکہ ہے، انتخابی مارکہ سر کریں گے، عبدالعلیم خان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اقتدار میں آ کر سودی نظام کے خاتمے کا اعلان۔ فورٹ عباس میں جلسے سے خطاب میں بولے حکومت میں رہنے والی تینوں جماعتوں نے کرپشن کو ختم کرنے کے بجائے بڑھایا۔ غریب عوام کا حق چھیننے والوں کا 8 فروری کے بعد حقیقی احتساب ہوگا۔ توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس کے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی، کہا ان کے خیال میں کیس غلطی سے سنگل بینچ میں مقرر ہو گیا، نیب کو فریق بنایا گیا ہے، کیس ڈویژن بینچ سنے گا۔ 9 مئی کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت 20 جنوری تک ملتوی۔ احتساب عدالت میں توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنسز کی سماعت۔ توشہ خانہ کیس میں استغاثہ کے 4 گواہوں پر جرح مکمل، 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی آئندہ سماعت پر ملزموں پر فردر جرم عائد کی جائے گی۔ منشیات اور کلاشنکوف نے پاکستان کو تباہ کر دیا، ملک سے کلاشنکوف کلچر کو ختم کرنا ہوگا۔ کالے شیشے لگا کر بڑی گاڑیوں میں کلاشنکوف لے کر دنیا میں کہیں کوئی نہیں گھومتا۔ سپریم کورٹ میں دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، ملک بھر میں جاری ممنوعہ اسلحہ لائسنس کی تفصیلات طلب کر لی۔ سیکرٹری داخلہ تمام صوبائی ہوم سیکرٹریز اور انسپیکٹر جنرل پولیس کو نوٹس جاری۔ چیف جسٹس نے مزید کہا اسکول اور بازار جاؤ تو لوگ کلاشنکوف لے کر کھڑے نظر آتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کلاشنکوف والے دہشت گرد ہیں یا کوئی اور؟ جو ایسے کلاشنکوف کے کاغذ دے رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔